أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 232 سے 234 تک پڑھیں گے. آج کے سوق میں نکاح ثانی اور بچوں کو دودھ پلانے یعنی رضاعت کی مدت کا اور اس کے درمیان خرچے کا اور وفات کی عدت کتنی ہے، یہ 3 مسائل بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو. اس سے مراد رجعی طلاق ہے یا بائن طلاق ہے. فَبَلَغْنَا، پس وہ پہنچ جائے، اجلہن، اپنی عدت کو، اپنی مدت کو، یعنی عدت کی مدت پوری ہو جائے. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم نہ روکو ان عورتوں کو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کرے یعنی دوبارہ، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں سے یعنی پہلے شوہروں سے. اِذَا تَرَاضَوْا، جبکہ وہ سب راضی ہو، بینہم، آپس میں، بالمعروف، شریعت کے مطابق. ذالک یوعظ بہ، اس بات کی یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، من کانا، اس کو جو ہو، منکم، تم میں سے، یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ذالکم ازکی لکم، یہ طریقہ زیادہ پاکی والا ہے، واطہر، اور زیادہ صفائی والا ہے، زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے کہ وہ عورت دوبارہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرے بنسبت اس کے کہ الگ مرد سے، نئے مرد سے نکاح کرے. اس میں زیادہ پاکیزگی ہے. واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائے، اولادہن، اپنے اولاد کو، حولین، 2 سال کاملین، پورے 2 سال یہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے. لمن ارادہ، یہ حکم اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاعہ، کہ وہ پورا کرے، الرضاعہ، دودھ پلانے کی مدت. اس کو کہتے ہیں رضاعت. اس وجہ سے وہ عورت جو دودھ پلائے اس کو کہتے ہیں رضاعیمہ، رضاعی، رضاعت دودھ پلانا. وعلی المولود لہ، اور باپ کے ذمے ہے، رزقہن، ان عورتوں کا کھانا، وکسوتہن، اور ان کا کپڑا، ان کا جامہ جوڑا، بالمعروف، دستور کے مطابق. لا تکلف نفس، تکلیف نہ دی جائے کسی شخص کو، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت اور گنجائش کے بقدر. یعنی شوہر سے کپڑوں میں اور کھانے میں اس کی وسعت اور گنجائش سے زیادہ کا مطالبہ یہ اس کو تکلیف میں ڈالنا ہے. لا تضار والدۃ بولدہا، نقصان نہ دی جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے کہ اس سے اس کے بچے کو چھین لیا جائے. ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ تکلیف دی جائے مولود لہ، باپ کو، بولدہ، اس کے بچے کی وجہ سے کہ اس پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے. وعلی الوارث، اور وارث پر بھی، مثل ذلک، ایسی ہی ذمہ داری ہے. یعنی اگر بچہ ہو، باپ فوت ہو جائے اور دودھ پلانے کی بات آ جائے تو پہلے تو باپ دے گا، اور اگر باپ نہ ہو تو پھر اس کے جو وارث ہے، چچا ہے، ماموں ہے وغیرہ، وہ پھر اس کا خرچہ دیں گے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پس اگر وہ دونوں ارادہ کرے، یعنی ماں باپ دونوں، فصالاً، دودھ چڑانے کا، یعنی 2 سال سے پہلے، 1 سال کے بعد یا 16 مہینے کے بعد اگر وہ ارادہ کرے، فصالاً دودھ چڑانے کو کہتے، دودھ چڑانے کا، عن تراض منہما،
باہمی رضامندی سے، و تشاورن اور باہمی مشورے سے، یعنی ماں باپ دونوں مشورہ کرے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی 2 سال سے پہلے دودھ چڑانے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، 2 سال آخری مدت ہے اور 2 سال سے کم میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، اے وارثو، ان تسترضعوا یا اے والدین، اے بچے کے باپو، ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ، اولادکم اپنے بچوں کو، یعنی کسی اور عورت سے اس کے لیے دایا رکھو، رضاعی ماں، جیسے نبی علیہ السلام نے حلیمہ دایا علیہ السلام کا دودھ پیا تھا، یا ام ایمن کا یا صوبیہ کا، تو اگر اپنی ماں کے علاوہ کسی کو تم بچے کو دودھ پلانے پہ رکھو، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اذا سلمتم جب تم دے دو ان دایوں کو، ان دودھ پلانے والی عورتوں کو، ما آتے تم وہ اجرت اور مزدوری جو تم نے مقرر کی ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ بما تعملون تمہارے اعمال کو بصیر خوب دیکھ رہا ہے۔ بصیر یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، خوب دیکھنے والا، خوب اچھی طرح، جس سے کوئی بات پوشیدہ نہ ہو، ہر چھوٹی بڑی بات کو دیکھنے والا ہوں۔ والذین یتوفون منکم اور جو مرد مر جائے، فوت ہو جائے، منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور بیویاں چھوڑے، ازواج جمع زوج کی، یہ شوہر پر بھی بولا جاتا ہے اور بیوی پر بھی، یہاں مراد بیویاں ہیں۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ بیویاں چھوڑیں، يَتَرَبَّصْنَ تو وہ روکے رکھے، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، نکاح سے، 4 اشہر وعشرہ 4 ماہ اور 10 دن، یہ عدت وفات ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَا پر جب وہ پہنچ جائے، أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو، یعنی 4 ماہ 10 دن پورے ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اے سرپرستو، فیما فعلنا اس میں جو وہ عورتیں کرے، فی انفسہن اپنے بارے میں، یعنی چاہے الگ نکاح کرے یا پھر زینت سنگار وغیرہ کرے، سوک چھوڑے، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خبیر خوب خبردار ہے۔ محترم سامعین، پہلی آیت کا شان نزول ہے، بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس نے اپنی بہن کا نکاح کیا ایک شخص کے ساتھ اور اس نے اس کو طلاق دی، طلاق بائن، اور پھر جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو وہ دوبارہ آیا اور معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں دوبارہ اس سے نکاح کا خواہش مند ہوں، تو اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ پہلے میں نے آپ کی عزت کی، آپ کو اپنی بہن دی نکاح میں، آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اب تو میں دوبارہ وہ آپ کو نکاح میں نہیں دوں گا۔ لیکن وہ اس کی جو بہن تھی وہ راضی تھی، ان کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ غلطی ہماری دونوں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور مسلمانوں کو فرمایا کہ جب عورتوں کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کرے جب وہ آپس میں راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت پاکیزگی اور صفائی کا طریقہ ہے کہ یہ عورت اسی سابقہ شوہر کے نکاح میں آ جائے بنسبت اس کے کہ نئے مرد کے ساتھ نکاح اور شادی کر لے۔ تو اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ اس طرح یہ کوئی عار اور شرم کی بات نہیں ہے اور اس کو انا اور ضد کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ جب وہ دونوں راضی ہیں شریعت کے مطابق، اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ان کو یہ نکاح، یہ ان کی اجازت دینی چاہیے اور یہ ان کا حق ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہ طلاق رجعی یا طلاق بائن میں ہے، طلاق مغلظہ میں پھر ایسا نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کسی غیر مرد سے نکاح نہ کرے اور پھر حلالہ بیچ میں نہ ہو تو وہ نہیں ہوگا۔ دوسری آیت میں رضاعت سے متعلق احکامات ہے کہ طلاق کی صورت میں اگر عورت جو ہے وہ بچوں والی ہے تو اس کے بچوں کا دودھ پلانا اور خرچہ اور خود اس عورت کا خرچہ یہ کس طرح ہوگا اور کس کے ذمہ ہوگا، اور رضاعت کی مدت کتنی ہے جس سے کہ نکاح حرام ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ پورے 2 سال یہ رضاعت کی مدت ہے،
تو اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ 2 سال کے بعد اگر کوئی کسی عورت کا دودھ پیے تو اس کے اولاد کے ساتھ اس کا نکاح حرام نہیں ہوگا، اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اور 2 سال کے اندر اگر کوئی شخص کسی عورت کا دودھ پیے گا تو پھر حرمت رضاعت ثابت ہوگی، یعنی اس کے اولاد سے اس بچے کا نکاح جائز نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ 2 سال کے بعد پھر اگر وہ دودھ پیے تو حرام نہیں ہوگا۔ اس دوران اس عورت کا کانا کپڑا یہ سب اس شوہر کے ذمے ہوگا، اور یہ اس کی حالت کے اعتبار سے ہوگا کہ اگر وہ امیر ہے تو اس کے مطابق، اور اگر وہ غریب ہے تو اس کی گنجائش کے مطابق۔ جیسے یہاں پر اللہ نے فرمایا نہ ماں کو تکلیف دی جائے نہ باپ کو۔ ماں کو تکلیف یہ ہے کہ طلاق کے بعد بچے کو زبردستی اس سے چھین لینا چاہے اگرچہ وہ اس کو دودھ پلانا چاہے، اور باپ کو تکلیف یہ ہے کہ باپ بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کو خرچہ دینا چاہے اور وہ اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے کہ وہ اس کی طاقت اور وسعت سے زیادہ ہو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وارث پر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے۔ اگر 2 سال سے پہلے وہ دودھ چڑھانا چاہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے بچوں کے لیے دایا رکھ دے تو اگر اجرت مقرر کی ہو تو اجرت دینا ضروری ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اس میں بعض اوقات اپنی ماں کمزور ہوتی ہے یا کسی اور وجہ سے وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تو ضرورت پڑ جاتی ہے دایا کو رکھنے کی، تو اس کو بھی پھر وہی کچھ دینا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے۔ آخری آیت میں وفات کی عدت کا بیان ہے کہ اگر ایک مرد فوت ہو جائے اور بیوی اس کی ہو تو 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے، لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس کو حمل نہ ہو، اور اگر حمل ہو تو پھر وضع حمل ہے کہ اگر کل ہی اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو عدت اس کی ختم ہو جائے گی، یہ اس کے عدت کا مسئلہ ہے۔ پھر 4 ماہ 10 دن کے اندر وہ سوگ منائے گی، یعنی کوئی کسی قسم کا زینت، خوشبو، مہندی، سرما، بناؤ سنگار اور شوق اور رنگ برنگ کے کپڑے اور بازاروں میں چلنا پھرنا، بلا ضرورت گھر سے نکلنا، یہ ساری چیزیں اس پر حرام ہوگی۔ طلاق رجعی کے اندر وہ سوگ نہیں کرے گی، اور طلاق مغلظہ یا طلاق بائن اور عدت وفات میں وہ سوگ کرے گی، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اچھا، پہلے یہ عدت 1 سال تھی، آگے آ جائے گا، پھر اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا اور اب صرف 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ 4 ماہ 10 دن یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوگا، تو اس لحاظ سے یہ 120 دن غالباً بنیں گے، 120 دن یہ اس کا سوگ ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ جو چاہے کر لے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس کے بعد زیب و زینت وہ اختیار کر سکتی ہے، اور پھر آگے اگر وہ نوجوان ہے اور دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں ان کو روکا جاتا ہے، تو یہ شریعت کے نظر میں ایسا کوئی نہیں ہے، وہ دوسری نکاح کر سکتی ہے اور یہ اس کو اختیار ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور وہ اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو اس سے خوب خبردار ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ یہ جو 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے یہ ہر عورت کے لیے ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، یا جوان ہو یا بوڑھی ہو، یا اس سے شوہر ملا ہو یا نہ ملا ہو، ہر صورت میں یہ 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ جب نکاح ہو گیا تو یہ عدت ہوگی جب وہ فوت ہو جائے۔ تو یہ مسئلے چند یہ ضروری مسائل یہ یاد رکھے، باقی اس میں اور بھی مسائل ہے، بوقت ضرورت آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔